الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الألباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر ونشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين والمرتدين أبا بكر الصديق ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور
فإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدر محترم حضرات علماء کرام گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں تقریباً 1 سال کے وقفے کے بعد دارالعلوم ربانیہ کے اس سالانہ تبلیغی پروگرام میں آپ سے ملاقات کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ پروگرام مارچ کے اوائل میں طے ہوا تھا، لیکن پھر مجھے انڈیا جانا پڑا اور اس دورے کی وجہ سے یہ مؤخر ہو گیا۔ آج صبح ملتان سے جب میں نے سفر شروع کیا، کیونکہ پچھلے دنوں موسم بہت زیادہ خراب دیکھ کر جہاز سے سفر کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا کہ موسمی خرابی کی وجہ سے اگر پرواز ملتوی ہو گئی تو میں اس پروگرام میں شرکت نہ کر سکوں گا۔ ریل کے ذریعے سفر کرنے کا ارادہ کیا، لیکن جس ریل پر میں نے سفر کیا
وہ پاکستان ریلوے کی سپر ریل ہے، اس کا نام ہی سپر ایکسپریس رکھا ہوا ہے۔ اور اس کا سپر ہونے کا امیج اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صرف ملتان سے لاہور تک 3 گھنٹے لیٹ ہے۔ صرف 3 گھنٹے اس دور میں، جبکہ 3 منٹ بھی فیصلہ کن ہو۔ پھر لاہور سے راولپنڈی آتے ہوئے جو ذریعہ سفر اپنایا وہ 1.5 گھنٹے لے گئے۔ تاہم اللہ کا شکر ہے کہ میں زندہ شیدو پہنچ گیا۔ یہاں پہنچتے ہی وضو بنایا، نماز عشاء کے عنوان سے اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھ سے پہلے میرے دوست نے یہ فرمایا کہ شاہ صاحب کی تقریر تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ اردو میں ہے، لیکن آپ خاموش بیٹھے رہے۔ یہ بڑی عجیب بات۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو میرا بیان سمجھ میں نہ آئے۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں اردو میں بول رہا ہوں یا پشتو میں بول رہا ہوں یا عربی میں بول رہا ہوں، لیکن اتنا یقین ہے کہ آپ کے دل کی بات کر رہا ہوں۔ اور دل کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ ان تکلفات کو گوارا نہیں کرتے۔ ایک نقطہ نظر ہے، ایک جذبہ ہے، ایک نظریہ ہے جس نے ہمیں جمع کر دیا۔ اور مجھے اللہ کی رحمت پر امید ہے کہ انشاءاللہ اس ملاقات میں ہم بہت کچھ حاصل کر کے اٹھیں گے۔ سپاس نامے کے عنوان سے مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت شیدو کے کارکنان میں جن جذبات کا اظہار کیا، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ میرے متعلق انہوں نے جو تعریفی جملے کہے ہیں وہ ان کا حسن ظن ہے، یہ کوئی کسر نفسی کی بات نہیں ہے۔ میں بالکل کمزور اور ناقص قسم کا آدمی ہوں، نہ علم ہے میرے پاس نہ عمل ہے۔ آپ حضرات نے میرے متعلق جو حسن ظن ظاہر فرمایا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے آپ کے حسن ظن پر اور آپ کے توقعات پر پورا اترنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ کل پاکستان خلافت راشدہ کانفرنس کے انعقاد کے ضمن میں میں انشاءاللہ آپ کے اس مطالبے کو جماعت کے مرکزی اجلاس میں رکھوں گا، اور میں بہت حد تک پر امید ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہاں شیدو میں ایک مثالی خلافت راشدہ کانفرنس کے انعقاد میں ہم اور آپ ضرور کامیاب ہوں۔ کتاب اللہ سے جو میں نے آپ کے سامنے حصہ تلاوت کیا، اس میں پہلا حصہ تو وہ ہے کہ جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف کی پختگی، عقیدے پہ استقامت، اور ترغیب و ترہیب کے حرفوں سے
ڈرانے دھمکانے اور لالچ دینے والوں کو مایوس کرنے کی بات. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاران کی بلندیوں سے اپنا موقف پیش کیا اور آستانہ پرستوں کو دعوت توحید دی، وہ پرانے آستانہ پرست کہ جو سادہ لو انسانوں کی سادگی اور کم علمی سے فائدہ اٹھا کر چاندی اکٹھی کر رہے تھے، اور انسانی جبین کو آوارگیوں میں مبتلا کر رکھا تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرب الا اللہ نے ان کے اس کاروبار پر ضرب کاری لگائی. تل ملا اٹھے، تل ملا اٹھے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے یہ وفد بھیجا کہ دیکھیے آپ ذرا لچک پیدا کریں اپنے موقف میں، آپ کی باتیں بڑی سخت ہیں، کچھ ہم آپ کی بات مانتے ہیں، کچھ آپ ہمیں برداشت کریں. ویسے تو خدا کو ہم بھی مانتے ہیں، مشرکین مکہ جو تھے خدا کو مانتے تھے. جواب اونچا دیجئے ورنہ مولانا سمجھیں گے کہ نہیں سمجھ رہے. ان کا یہ خیال ہے کہ آپ نہیں سمجھتے، میرا یقین ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں. مشرکین مکہ خدا کو بھی مانتے تھے، بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، سجدے بھی کرتے تھے. بچوں کا نام عبداللہ پر کی نسبت سے بھی، جس کا ثبوت یہ ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام عبداللہ ہے، کہ جو زمانہ اسلام سے پہلے رکھا گیا. نکاح بھی ہوتا تھا، طلاق ہوتی تھی، عورتیں عدت میں بیٹھتی تھیں، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ خدا کا بھی سجدہ کرتے اور کملی والے نے منوایا کہ خدا کا ہی سجدہ کرنا ہے. یہ ذرا نازک بات ہے، خدا کرے کہ آپ کے ذہن میں اتر جائے، دل تک پہنچ جائے. وہ خدا کا بھی سجدہ کرتے تھے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منوانا تھا کہ خدا کا ہی سجدہ کرنا ہے. وہ خدا کے گھر کا بھی طواف کرتے تھے اور حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ دانت توڑواؤں گا، اپنے رضاکاروں کو شہید کرواؤں گا.
وطن چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دوں گا، سارے دکھ اٹھاؤں گا، ساری مصیبتیں برداشت کروں گا، لیکن منوا کے رہوں گا کہ خدا کا ہی طواف ہونا چاہیے۔ تو جھگڑا کل بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو متوجہ کیا کہ خدا کا ہی سجدہ کرو، خدا کا ہی طواف کرو، خدا کے لیے ہی قیام کرو، خدا کی ہی نظر مانو، جب جہاں جس وقت جس زبان میں اسے پکارو وہ تمہاری سنتا ہے اور دستگیری کرتا ہے۔ تو ان کا کاروبار خطرے میں پڑا، مجاور برادری کا کاروبار خطرے میں پڑا، اس لیے کہ انہوں نے تو لوگوں کو یہ بتا رکھا تھا کہ خدا براہ راست نہیں ملتا، تم چونکہ بہت گناہگار ہو، تم روسیا ہو، خدا تمہاری نہیں سنتا، خدا تو ہماری سنتا ہے، لہذا تم ہمیں خوش کرو، ہم تمہاری بات خدا تک پہنچائیں۔ یہ انڈائریکٹ سلسلہ کر رکھا، تم ہمیں خوش کرو تو ہم خدا تک تمہاری بات پہنچائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے لہجے میں دنیا انسانیت کو یقین دلایا، یہ جھوٹے ہیں کاروباری ہیں جو کہتے ہیں خدا گناہگاروں کی سنتا نہیں، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ خدا کسی کی بات ٹھکراتا نہیں، جو اپنی روح سیاہی اس کے در پہ لاتا ہے وہ آب رحمت سے اس کی روح سیاہی کو دھو ڈالتا ہے، اس کی رحمت تو ہر وقت منتظر رہتی ہے، کوئی مجھے پکارے تو اس نے واضح بتا دیا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، بتا دیجئے میرے بندوں کو جو اپنے گناہوں سے ڈرتے ہیں، مایوسیوں میں الجھے ہوئے ہیں، میرے محبوب نے بتا دیجئے تمہارے گناہ بہت ہے تو میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں، من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، جس نے بہت زیادتیاں کی ہوں، جس نے زندگی کے سفر میں ہر قدم پہ ٹھوکر کھائی ہو، جس نے زندگی کا دامن گناہوں سے بھر لیا ہو، لیکن جب شرمندہ ہو کر میرے در پہ آئے گا، سر جھکائے گا، جب میرے در پہ آ کے آنسو بہائے گا، دامن پھیلائے گا، تو مجھے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق پائے گا۔ شہدوں کے دوستو، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقف نے کاروباریوں کو پریشان کر دیا۔ کاروباری کل بھی پریشان تھے توحید کے تصور سے، اللہ انہیں شفائے کاملہ نصیب فرمائے، اللہ انہیں شفائے عاجلہ عطا فرمائے۔ دیکھیے ہم تو دعا کرتے ہیں، سچی بات،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں دیکھیے آپ کی باتیں بڑی سخت ہیں، ذرا نرمی پیدا کیجیے، کچھ ہم آپ کی بات مانتے ہیں، کچھ آپ ہمیں برداشت کیجیے، کبھی ہمارے میلے میں شریک ہو جایا کیجیے۔ یہ کبھی لات منات عزا حبل کے آستانے پر ہم وہ جمع ہوتے ہیں سالانہ، ہاں تو آپ بھی ذرا تشریف لایا کیجیے وہاں۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، مایوس کر دیجیے ان بدبختوں کو اور دو ٹوک انداز میں فرمائیے تم نے میرے متعلق یہ کیسے سوچ لیا کہ میں اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک برداشت کر لوں؟ رہی تمہاری بات تو پھر میں تمہاری بات سنوں یا عرش بری سے ہونے والی مسلسل تنبیہ کی طرف نظر رکھوں؟ تم لالچ بھی دیتے ہو، دھمکیاں بھی دیتے ہو، تم کہتے ہو اگر میں اپنے موقف میں ذرا لچک پیدا کر لوں تو عرب کی قیادت کی چابیاں میرے قدموں میں ڈال دو گے، اور تم کہتے ہو اگر میں نے تمہاری بات نہ مانی تو پھر تم سے بڑا دشمن بھی کوئی نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ عرش بری سے مسلسل تنبیہ ہو رہی ہے میرے محبوب اگر آپ نے بھی میری ذات و صفات میں کسی اور کو شریک برداشت کر لیا تو میرا محبوب ہونے کے باوجود آپ بھی میری ناراضگی سے بچ نہیں سکیں گے۔ تو میں ساری دنیا کو ناراض کر سکتا ہوں لیکن رب کو کیوں ناراض کروں؟ اس کی خوشنودی کے لیے، اسے راضی کرنے کے لیے ساری مصیبتیں گوارا ہیں۔ تم جو کچھ کر سکتے ہو کرو۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب گھبرائیے نہیں، یہ سب دشمنی پہ تلے ہوئے ہیں، جو کر سکتے ہیں کر لیں، مگر میں نے تجھے ایسا دوست عطا کرنا ہے، میں نے تیرا ایسا رفیق منتخب کر لیا ہے کہ جس کی وفائیں تجھے ساری دنیا سے مستغنی کر دیں گی۔ عرش پر میں جزا دوں گا، فرش پر ابو بکر وفا کرے گا، عرش پہ میں نگرانی کروں گا، فرش پر ابو بکر پاسبانی کرے گا، وہ تیرے موقف کے لیے مار کھائے گا، تیری ازدواجی تنہائی کی ازالہ کے لیے اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دے گا، تیرے مشن پر ساری دولت قربان کر دے گا، اور تو ہجرت پر روانہ ہوگا تو وہ اپنے کندھے پر اٹھا کے تجھے لے جائے گا، دنیا میں بھی ساتھ نبھائے گا، غار میں بھی ساتھ ہوگا، پھر مزار میں بھی تیرے ہم پہلو ہوگا، اور حشر میں بھی تیرے ساتھ اٹھے گا۔ میرے عزیز دوستو، جس طرح کے فرعونی سازشوں کو پیوند زمین کرنے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک عصا عطا کیا، جو فرعونی دربار کے جادوگروں کے اپنی پوری قوت جمع کر کے
مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آ رہے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تیاریوں میں مصروف ہیں۔ منافقین نے اللہ محفوظ رکھے ہر دور کی بدترین جنس منافقین، خدا اتنا کفار پر غضبناک نہیں جتنا منافقین پر غضبناک، اس لیے کہ کفر کھلی ہوئی بات ہے، منافقت چھپی ہوئی۔ کافر کی دشمنی واضح، لیکن منافق کی عداوت محبت کے لبادے میں ہوتی ہے، اس پر محبت کا خول چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ منافقین نے مہم چلائی، کوشش کر رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوے میں بہت کم لوگ جائیں۔ خدا کی غیرت کو جلا لایا، فرمایا الا تنصروه فقد نصره اللہ۔ سنو، اگر تم سب میرے پیغمبر کا ساتھ نہ دو تو میرا محبوب تمہارے تعاون کا محتاج نہیں، اس لیے کہ میں جو اپنے پیغمبر کا مددگار ہوں۔ فقد نصرہ اللہ، اللہ اپنے پیغمبر کی مدد کیا کرتا ہے۔ یہ دعوت تھا۔ اب دلیل، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، رب العالمین نے فرمایا ہجرت کی شب جب کفار نے مل کر یہ پروگرام بنا رکھا ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خاکم بدہن مٹا دیں گے، کفار تلواریں لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ارد گرد جمائیں۔ اللہ نے جب اپنے محبوب کو خطرے میں محسوس فرمایا تو فرش زمین پر نظر ڈالی کہ آج میری محبوب امانت کو سنبھالنے والا کون ہے۔ جس رات پیغمبر نے اپنی امانتیں حضرت علی کے سپرد کی رضی اللہ تعالی عنہ، جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امانتیں حضرت علی کے سپرد کی، اسی رات اللہ نے اپنی امانت صدیق اکبر کے سپرد کی۔ تو روتے ہیں پیغمبر کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک معراج کی شب اور دوسری ہجرت کی شب۔ ان دونوں سفروں کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کے رفیق منتخب فرمائے۔ معراج کا سفر خوشی کا سفر تھا اور ہجرت کا سفر غم کا سفر۔ معراج کے سفر میں خوشی کی انتہا تھی اور ہجرت کے سفر میں جزاک اللہ غم کی انتہا تھی۔ جس سفر میں خوشی کی انتہا تھی، جو خوشی کا سفر تھا، اس کا رفیق بنایا گیا حضرت جبرائیل امین، جو تمام فرشتوں کا سردار تھا،
جو نوریوں کا سردار ہے، اور جس سفر میں غم کی حد تھی اس میں رفاقت کا اعزاز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آیا۔ خوشیوں میں وفا کرنا مشکل ہے یا دکھوں میں وفا کرنا مشکل ہے؟ خوشی میں تو سب شامل ہو جاتے ہیں۔ کیوں شیدو کے دوست؟ میں ابھی ہنسنے لگوں آپ بھی ہنسنے لگیں گے، لیکن اگر میری آنکھوں میں آنسو آ جائے تو آپ میں سے بہت کم حضرات ہوں گے کہ جو میرے آنسوؤں کا ساتھ دیں۔ صدیق اکبر نے رسول اللہ کے آنسوؤں کا ساتھ دیا۔ یہی تو وجہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی رقت کے ساتھ فرمایا کرتے تھے، ابو بکر میرے دکھوں کا دوست۔ جب ساری دنیا انکار کر رہی تھی ابو بکر نے اقرار کیا، جب ساری دنیا بغاوت پر تلی ہوئی تھی ابو بکر نے اطاعت کی، جب ساری دنیا دشمنی کرنا چاہتی تھی صدیق اکبر نے دوستی کا حق ادا کیا۔ ابھی مجھے ذرا ان کا ذہن بنا لینے دیں۔ خلافت راشدہ کانفرنس تو چاہتے ہیں یہاں شیدو میں، پہلے وہ دروازہ تو بنائیے جہاں سے ہاتھی گزر کے آئے۔ ابھی تو تیاری ہو رہی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا عزیز دوستو، جو معراج کے سفر کا رفیق بنا وہ نوریوں کا سردار، اور جو ہجرت کے سفر کا رفیق بنا وہ انبیاء اور رسول کے بعد تمام انسانوں سے افضل۔ جو معراج کے سفر کا رفیق بنا وہ سدرۃ المنتہا سے آگے نہ جا سکا، سدرۃ المنتہا پہ پہنچا تو عرض کیا بس محبوب خدا اب آگے نہیں چلوں گا، میری پرواز یہیں تک تھی، آگے جاؤں گا تو پھر جل جائیں گے۔ لیکن معراج کی شب جو رفیق بنا اس نے محبوب خدا کو کندھوں پر اٹھایا، اس نے غار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں سلایا، پھر غار سے مدینہ تک ساتھ آیا، پھر ہر غزوے میں، ہر دکھ میں، ہر خوشی میں، زندگی کے ہر قدم پر رسول اللہ کے ساتھ رہا۔ اور پھر جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم برزخ میں ڈیرے لگائے، حجرہ عائشہ صدیقہ میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما ہوئے تو ابو بکر سے وہاں بھی اپنے محبوب کی تنہائی نہ دیکھی گئی، دنیا چھوڑ کر سیدھے وہیں پہنچے اور محبوب کے پہلو میں سو گئے۔ میرے عزیز دوست، اللہ نے اپنے محبوب امانت جناب صدیق اکبر کے سپرد کی۔ صدیق اکبر نے اللہ کی امانت کو کس انداز میں سنبھالا؟ مکہ چھوڑتے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ محبوب خدا کے ساتھ جا رہے ہیں، رات کا وقت ہے، سامنے سے ایک مشرک آیا، وہ حضرت صدیق اکبر کے قریب گزرتے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تو پہچان گیا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا دور ہونے کی وجہ سے نہ پہچان سکا۔ تو اس نے پوچھا حضرت صدیق اکبر سے، ابو بکر آپ کے ساتھ یہ دوسرا کون ہے؟
آزمائش تھی، امتحان تھا. اگر صدیق اکبر بتاتے ہیں کہ رحمت للعالمین ہے تو راز فاش ہوتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں تو صداقت داغدار ہوتی ہے. صدیق تو کہتے ہی اسی کو ہیں جس کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہ آیا. اس مرحلے پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فراست نے جواب ڈھونڈ لیا. فرمایا یہ جو میرے ساتھ دوسرا ہے رجل یہدی بالسبیل، یہ مجھے راستہ بتانے والا ہے. وہ مشرک تو فبہت الذی کفر ہو گیا. اس نے تو سمجھا کہ راستے کا پتہ نہیں تو کوئی راستہ بتانے والا حضرت صدیق اکبر نے ساتھ رکھا ہوا ہے. اور صدیق اکبر تو اپنے انداز میں کہہ گئے کہ میرا ہادی ہے، میرا قائد ہے، دنیا کا راستہ بھی یہی بتاتا ہے اور عقبہ کا راستہ بھی یہی بتاتا ہے. یہاں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ راز بھی فاش نہیں ہونے دیا اور جھوٹ بھی نہیں بولا. ایک اور مرحلے پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا امیج خطرے میں نظر آیا. وہ یوں کہ ایک یہودی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے یہ شکایت کی کہ مجھے ابو بکر نے تھپڑ مارا ہے. یہ دیکھیے میرے گالوں پر ابو بکر کی انگلیاں پرنٹ ہو گئی ہیں، مجھے انصاف چاہیے، کیوں مارا ہے مجھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر نے مارا ہے. پہچانا تھا تو نے مارنے والے کو؟ کہیں ابن خطاب تو نہیں تھا؟ یہ آقا نے اس لیے پوچھا کہ ایسی کارروائیاں اکثر فاروق اعظم ہی ڈالا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ. بھی میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اگر آپ اجازت دیں تو اس کو مزید یہیں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر کیوں؟ ابو بکر آپ تو ایسا نہیں کیا کرتے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اس نے بات ہی ایسی کر دی. یہ جمع تھے، میں ان کے قریب گزرا، ان کا اجتماع ہو رہا تھا، مجھے دیکھ کر انہوں نے طنزیہ لہجے میں کہا مسلمانوں کا خدا فقیر ہو گیا ہے، وہ ان سے قرضے مانگتا ہے، ہم خود غنی ہیں، ہمارا خدا بھی غنی ہے، مسلمان خود فقیر ہیں، ان کا خدا بھی فقیر. اس نے یہ بکواس کی، مجھ سے برداشت نہ ہوا. برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. آگے بڑھ کے جو مارا تھپڑ اسے کلا بازیاں کھاتا ہوا کٹی ہوئی پتنگ کی طرح دور جا پڑا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کر رہے تھے کہ یہ اٹھے تو اس کی خدمت میں ایک دو تھپڑ اور پیش کر کے ثواب دارین حاصل کروں، لیکن ایک ہی تھپڑ اتنا نتیجہ خیز تھا کہ وہ اٹھ نہ سکا. شیدو کے دوستو، میں کہا کرتا ہوں شریف کو غصہ بہت دیر سے آتا ہے، لیکن جب آتا ہے تو پھر ساری قضائیں ادا ہو جاتی ہیں. آتا دیر سے ہے غصہ. باقی جو تھے وہ سب فکرو ہو گئے اور یہ اٹھ کر سیدھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا. سنیے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے کیا پوچھا، کیا واقعی تم نے خدا کی شان میں یہ گستاخانہ جملہ کہا؟ وہ بدبخت فوراً مکر گیا، کہنے لگا نہیں جی بالکل نہیں کہا، مولا خوش رکھے، نہیں کہا. خدا کو تو ہم بھی مانتے ہیں، کیسے یہ جملہ کہہ سکتا ہوں؟ تکیہ کر گیا.
اب مسند انصاف کے اس تاجدار نے اپنے یار غار سے فرمایا ابو بکر یہ تو انکار کرتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حیرت ہے حضور کس نے کہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے بالکل نہیں کہا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک یہودی کے مقابلے میں میرا صدیق سچا ہے اور میں اس کی بات نہیں مانتا. جو کسوٹی مقرر کر رکھی ہے عدل و انصاف کی، جو معیار مقرر کیا ہے، اس معیار پر اپنے ابو بکر کو بھی پورا اترنے کے لیے حکم فرماتے ہیں. فرماتے ہیں ابو بکر آپ نے الزام لگایا، وہ انکار کرتا ہے، تو اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ آپ اپنے الزام کے ثبوت میں کوئی گواہ پیش کریں. کسی اور نے بھی سنا کہ اس نے خدا کی شان میں یہ گستاخانہ جملہ کہا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے حضور میں اکیلا تھا، یہ ان کا میلہ تھا اور میں اکیلا تھا. اب ان میں سے تو کوئی میرے حق میں گواہی دینے سے رہا، میرے پاس کوئی گواہ نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنجیدہ نگاہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہیں اور رحمت عالم خاموشی کی زبان میں خاموش نگاہوں سے یہ بات بتا رہے ہیں گواہ ضروری ہے ابو بکر. اگر گواہ پیش نہ ہوا تو ہو سکتا ہے کہ میں یہودی سے کہوں وہ تیرے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے تجھے تھپڑ مارے. یہ وہ موڑ تھا جب عرش بری پہ فیصلہ ہو گیا کہ ابو بکر کی گواہی خود خدا دے. فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. بالیقین سنی ہے اللہ نے ان لوگوں کی باتیں، سنی ہے اللہ نے ان لوگوں کی بات جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم غنی ہیں خدا فقیر ہے. سنکتب ما قالوا، اور میرے پیغمبر یہ کوئی سنی سنائی ہوا میں اڑ جانے والی بات نہیں، ریکارڈ میں آنے والی بات ہے. یہ بات لکھی جانے والی ہے. رب العالمین نے واضح کر دیا ابو بکر کے موقف کی حمایت میں. اگر فرش والوں میں سے کوئی گواہی نہیں دیتا تو عرش والا گواہی دیتا ہے ابو بکر سچا ہے. تو وہاں بھی خود خدا وکیل صفائی بنتا ہے. ابو بکر کی بیٹی کے لیے بھی خود خدا گواہی دیتا ہے کہ عائشہ کا دامن گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہے. ورنہ تو حضرت موسیٰ پر جب الزام لگا تو ایک عورت وکیل صفائی بنتی ہے. حضرت یوسف پر جب الزام لگتا ہے تو عزیز مصر کے گھر سے ایک بچہ وکیل صفائی بنتا ہے. حضرت مریم علیہ السلام پر جب الزام لگتا ہے تو حضرت عیسیٰ وکیل صفائی بنتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ پر، حضرت یوسف پر، حضرت مریم پر الزام لگانے والے بھی فرش والے تھے، وکیل بننے والے بھی فرش والے تھے. لیکن ابو بکر کی بیٹی پر الزام فرش والوں نے لگایا، وکیل صفائی عرش والا بن گیا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی سب محبوب خدا کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں. بے شک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے کندھوں پر اٹھایا. بہت
بہت بڑی عزت ہے، لیکن صرف حضرت علی ہی کی کیا بات ہے رضی اللہ تعالی عنہ، حشر کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کا بوجھ اٹھائیں گے، بلکہ پوری انسانیت کا بوجھ اٹھائیں گے شافی بن کر، جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور پیش ہوں۔ انسانیت اس کو کیسے بھول جائے جس نے پوری انسانیت کا بوجھ اٹھایا، ابو بکر نے اس کو اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ ایک بدبخت کہنے لگا ابو بکر نے اٹھایا تو کیا ہوا، حضور نے اونٹنی پر بھی تو سواری کی۔ میں نے کہا چلیے میں اسی اعتراض ہی کو دلیل عظمت بناتا ہوں۔ اس نے تو جناب صدیق اکبر کی اس عزت کو اور عظمت کو مٹانے کے لیے یہ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر بھی تو سواری کی۔ میں اسی سے صدیق کی عظمت کا عنوان لاتا ہوں۔ ہمارا ایمان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اونٹنی پر سواری کی، قیامت تک کوئی اونٹنی اس اونٹنی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی جنس میں ممتاز و بلند و بالا ہو گئی، اور جس انسان پر رسول اللہ نے سواری کی ہے وہ انبیاء اور رسول کے بعد پورے انسانوں میں ممتاز و بلند و بالا ہو گیا۔ قیامت تک کوئی انسان اس انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس کے کندھوں پر امام الانبیاء نے سواری کی۔ میرے عزیز دوستو، اب تعالیٰ نے اس سفر کو اپنے دعوے کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہوئے فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب غار کی خلوتوں میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب کو فرما رہے تھے گھبرائیے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ شیدو کے دوستو، دو مقام ہیں قرآن کریم میں جہاں پیغمبروں نے اپنے ہم نشینوں کو صاحب کہا۔ ایک جیل کی تنہائیوں میں حضرت یوسف نے اپنے ہم نشینوں کو صاحب سجن کہا۔ قرآن کریم نے وہاں حضرت یوسف کے ہم نشینوں کو صاحب سجن کہا، اور یہاں غار ثور کی بات جب قرآن بیان کرتا ہے تو ابو بکر کو صاحب رسول کہتا ہے۔ حضرت یوسف کی کہانی قرآن کی زبانی کچھ یوں ہے کہ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے جیل کے دوستو، اے جیل کے دوستو، جناب یوسف علیہ السلام کی بات جب قرآن کریم بیان کرتا ہے تو حضرت یوسف کے ساتھ بیٹھنے والوں کی رفاقت کو سجن سے منسوب کرتا ہے، جیل سے منسوب کرتا ہے۔ لیکن یہاں غار ثور کے خلوت نشینوں کی رودات جب قرآن بیان کرتا ہے تو اذ یقول لصاحب الغار نہیں، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اب ترجمہ یوں ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ساتھ بیٹھنے والوں سے فرماتے ہیں اے جیل کے دوستو، اور غار میں رحمت للعالمین ابو بکر سے فرماتے ہیں اے میرا دوست۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں اے جیل کے دوستو، اور حضور فرماتے ہیں اے
میرا دوست. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حضرت یوسف کے ساتھ بیٹھے تھے ان کی رفاقت مکانی تھی، وقتی تھی، جغرافیائی تھی، اور جو غار ثور میں محبوب خدا کو اپنی گود میں سلائے بیٹھا ہے اس کی رفاقت دائمی ہے، ازلی و ابدی ہے، نظری آتی ہے. یہی وجہ کہ جو یوسف کے ساتھ بیٹھے تھے وہ کچھ دیر کے بعد بچھڑ گئے، اور جو غار ثور میں محبوب خدا کو اپنی گود میں سلائے ہوئے ہے وہ کل بھی ساتھ تھا، آج بھی ساتھ ہے، اور قیامت میں بھی ساتھ رہے گا. ولو کرہ المنافقون. کسی کو جناب صدیق اکبر کی یہ دوستی پچے یا نہ پچے، لیکن ابو بکر کل بھی ساتھ تھا، ابو بکر آج بھی ساتھ ہے، قیامت میں بھی ساتھ ہے. اور یہ اس کی عطا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی شب پیغمبر کے بستر پہ سوئے ہوئے ہیں اور خود پیغمبر اقدس صدیق اکبر کی گود میں سویا ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر سے بیٹی لی ہے، جناب صدیق اکبر نے رسول اللہ کو بیٹی دی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر رسول اللہ کے گھر سے کھاتے رہے، صدیق اکبر زندگی بھر رسول اللہ کے قدموں پر سب کچھ لٹاتے رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے کندھوں پر ہیں، رسول اللہ صدیق اکبر کے کندھوں پر ہیں. میرے عزیز دوستو، کوئی حد ہے؟ آج بھی اگر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کریں تو نجف اشرف کی طرف جانا پڑے گا، ابو بکر کو تلاش کریں تو آج بھی محمد عربی کے پہلو میں نظر آئے. وہ کل بھی ساتھ تھا، آج بھی ساتھ ہے. اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضاکار یہ سلوگن اپنائے ہوئے ہیں، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر. میرے عزیز دوستو، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، گھبرائیے نہیں میرے یار. وہ دو کیوں گھبرائے جن کا تیسرا پروردگار ہوا. اور گھبراہٹ کیا تھی؟ سانپ کے ڈسنے پر بتقاضا بصریت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زہر کے اثرات محسوس کرتے ہیں اور آنکھوں سے بے ساختہ قطرے ٹپکتے ہیں جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑے، یہ آنسو بھی دنیا میں منفرد بن گئے. کسان کے آنسو دھرتی پر، طالب علم کے آنسو کتاب پر، بابو کے آنسو میز پر، ابو بکر کے آنسو رسول اللہ کے چہرے پر صلی اللہ علیہ وسلم. فاستيقظ النبي صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول لی. فقال ما يبكيك يا ابا بکر، آقا نامدار نے فرمایا ابو بکر آپ کو کس نے رلایا؟ عرض کرتے ہیں لدغنی حیا، محبوبم میں محسوس کرتا ہوں کہ سانپ نے ڈس لیا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابو بکر دو دشمن محاذ پر ہیں، یہ جان کا دشمن ہے، کچھ غار کے دہانے پر کھڑے ہیں، وہ ایمان کے دشمن ہیں. اس جانی دشمن کے حملے کا علاج تو میں کرتا ہوں اللہ کے فضل کے ساتھ. لعاب دہن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی اس جگہ پہ لگایا جو مار گزیدہ تھی جہاں سانپ نے ڈسا تھا. یہی لعاب کسی کی آنکھوں پر اور یہی لعاب کسی کے پاؤں پر. آنکھ اور پاؤں میں کوئی فرق ہے؟
غزوہ خیبر کے موقع پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا گیا تو آشوب چشم کی شکایت کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر اپنا لعاب مبارک لگایا تو درد ختم ہوا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر یہی لعاب مبارک لگا تو زہر کے اثرات ختم. فرمایا یہ تو میں نے کر دیا، جو دشمن غار کے منہ پر کھڑے ہیں ان کا علاج اوپر والا کر. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب اپنے یار غار سے کہہ دیجئے گھبرائیے نہیں، صداقت و نبوت کا ملاپ میں نے کیا ہے. ساری دنیا سازشیں کرے کوئی نبی و صدیق کو جدا نہیں کر سکتا. میں جو تمہارا نگران ہوں. لا تحزن کہا گیا، لا تخف نہیں. اگر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان کا خوف ہوتا تو قرآن لا تخف ضرور کہتا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کو اپنی جان کا خوف تھا تو قرآن نے کہا لا تخافی ولا تحزنی. نہ اپنی جان کا خوف کر نہ اپنے بیٹے کے لیے گھبرا. لیکن یہاں چونکہ صدیق اکبر کو اپنی جان کا خوف تھا نہیں، اگر کوئی گھبراہٹ تھی تو یہ کہ اس مرحلے پر محبوب سے کہیں جدا نہ ہو جائے. لا تحزن کہا یہ تو تھی قرآن کی بات. اب ایک اور عقل کی بات کرنا. عقل کے دوستوں سنو اور عقل کے دشمنوں کو خدا شفا عطا فرمائے. وہ مرثیے کی ماری ہوئی جنس کہتی ہے وہ جو غار میں چیختا تھا ہم اس کو جانشین پیغمبر مان لیں. یہ سیاہ پگڑی والے لمبے جبے والے آج کل بڑا ان کو دورہ پڑا ہوا ہے کہ بھائی بھائی ہو رہے ہیں. ہم نے کہا بالکل ہم بھی تیار ہیں. تم اپنے کرتوتوں سے توبہ کر لو. تم صدیق اکبر کے غلام بن جاؤ، فاروق اعظم کے غلام بن جاؤ، عثمان ذوالنورین کی عقیدت کے چراغ دل کی دنیا میں جلا لو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام بن جاؤ، حضرت طلحہ و زبیر کے غلام بن جاؤ، حضرت معاویہ کے غلام بن جاؤ. ہم تو حضرت علی کے غلام ہیں ہی. ہم تو حضرت حسن و حسین کے غلام ہیں ہی. ہم تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم ان سب کے غلام ہیں ہی. تم صحابہ کے غلام بن جاؤ تو ہمارے بھائی. لیکن اگر تم صحابہ کو دو گالیاں تحریر و تقریر میں صحابہ کرام پر بد زبانی کے تیر چلاؤ اور ہم سے یہ توقع رکھو کہ ہم تمہیں بھائی سمجھے تو یہ تمہاری احمقانہ خوش فہمی ہے. جو بیٹا اپنے باپ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کر لے وہ حلالی نہیں ہو. کہتے صاحب جو غار میں چیختا تھا ہم اس کو نبی کا جانشین مانے. شہدو کے دوستوں ابو جہل اینڈ کمپنی لمیٹڈ غار سور کے دہانے پر کھڑی ہے اور اتنے قریب تھے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف نیچے دیکھتے تو شاید ان کی نظر پڑ جائے. اگر صدیق اکبر رو رہے تھے چیخ رہے تھے جیسے کہ جو غار کے منہ پہ کھڑے تھے وہ سن لیتے ابو بکر کا رونا کہ نہ سنتے. انہوں نے سنا. اب وہ کہے گا نہیں انہوں نے سنا تھا. تو عقل کے اس دشمن سے آگے پوچھنا چاہیے اگر انہوں نے سنا تو واپس کیوں چلے گئے؟ اگر ان کے کانوں میں ابو بکر کے رونے کی آواز پڑتی تو وہ تو تلاش میں تھے. جو غار کے منہ پہ کھڑے تھے انہوں نے تو نہیں سنا. 1400 سال کے بعد ملنگ کی جھوپڑی میں ابو بکر کے رونے کی آواز پہنچ گئی. اس اجڑی ہوئی جنس نے سن لیا.
بات حزن کی تھی، رونے کی نہیں تھی، حزن کی تھی۔ حزن کی کیفیت قلب سے تعلق رکھتی ہے، آواز سے نہیں۔ بے شک کبھی کبھی حزن کی کیفیت آواز کی شکل میں بھی ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن اہل دل کے ہاں یہ بڑی نفیس کیفیت ہے جو دل سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے حق تعالی نے تسلی دی۔ دنیا سازشیں کرے لیکن اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نبی اور صدیق قیامت تک جدا نہیں ہو سکتے۔ فطرت مسکرا رہی تھی، ابو بکر آج دشمن پیغمبر کے ہیں، پہرا تو دے رہا، پھر قیامت تک دشمن تیرے ہوں گے، پہرا محمد کے خدا کا ہوگا۔ 3 راتیں تو نے رسول اللہ کے ساتھ وفا کی ہے، قیامت تک رسول اللہ تجھے اپنے پہلو میں سلائیں گے۔ ایک شب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر آسمان پر پڑی۔ آسمان کے دامن میں ستاروں کی انجمن دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتی ہیں، اللہ کے محبوب، آپ کی امت میں کوئی ایسا خوش نصیب انسان بھی ہو سکتا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عائشہ، میری امت میں ابن خطاب، عمر وہ خوش نصیب ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی بڑھ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، حضور تو میرے ابا کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ابا کی کیا بات کرتی ہو؟ عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں تیرے ابا کی ہجرت کی شب میرے ساتھ غار ثور میں گزری ہوئی 3 راتوں میں سے 1 رات کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ تو تھی فضائل کی بات، فضائل کی بات کہ اللہ کی نظر میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے کہ خدا نے کئی ہزار افراد پر مشتمل لشکر کے مقابلے میں تنہا صدیق اکبر کو اہمیت دی۔ وہ کام ہزاروں افراد پر مشتمل لشکر نہ کر سکے جو تنہا ابو بکر صدیق نے کر دیا۔ جس مقام پر حضرت صدیق اکبر کو جانشین پیغمبر منتخب کیا گیا، حضور کے وصال کے بعد امت کا متفقہ قائد چنا گیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلدی سے مدینہ لے جائے۔ ہاں یہ تو سمجھ رہے ہیں، سنیے تو صحیح، جلدی سے اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ لے جائے اور جوانی میں لے جائے۔ بڑھاپے میں تو پھر کئی مسائل ہوتے ہیں، جوانی میں ارکان بھی اچھی طرح سے ادا ہوں، خود بھی آدمی ارکان ادا کرے، دوسروں کو بھی کام آئے۔ بڑھاپے میں تو ہمارے، میں بتایا کرتا ہوں، ایک ہمارا خان صاحب بوڑھا مواجہ شریف پہ کھڑا ہوا رو بھی رہا ہے اور کہتا ہے، یا رسول تمہارا روز ابور آ چاہے، ادھر صفا بھی نہیں ہے مروہ بھی نہیں۔ میں نے کہا یہ تک کیا ہے؟ لگے ہوں گے نا دھکے، وہاں وہ تو لگتے ہیں، طواف زیارت میں بھی لگتے ہیں، اتنے پرکیف دھکے ایمان افروز۔ میں بتایا کرتا ہوں دوستوں کو، طواف زیارت کے دوران ہم نے کئی مرتبہ مقام ابراہیمی پر جو نوافل کی نیت کی، طواف کرنے والوں کا ریلا آتا تھا، نیت سمیت اٹھا کے لے جاتے تھے۔ تو قوت کی بات ہے۔ جوانی میں اللہ تعالیٰ حج کی سعادت نصیب اور بہت خوشی ہوتی ہے وہاں دیکھ کر، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ حج کرنے والوں میں عرب حضرات کے بعد سب سے زیادہ تعداد جو غیر عرب کی ہوتی ہے زمانوں میں، وہ یہاں کے لوگوں کی ہوتی ہے، پاکستان کے لوگ، کیونکہ اب تو الحمدللہ عرب میں ملازمت کے سلسلے میں بھی بہت حضرات گئے ہوئے ہیں، تو وہ حج کے موقع پر آ جاتے ہیں۔ جب آپ مدینہ طیبہ جائیے گا تو میری یہ بات ذہن میں رکھیے گا
اس مقام کو ضرور دیکھیے گا جہاں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت پر امت نے اتفاق کیا. وہ ہے ثقیفہ بنو ساعدہ. ثقیفہ بنو ساعدہ جس کو ماتمی جنس گالیاں دیتی ہے اس لیے کہ ثقیفہ بنو ساعدہ کے روشن ضمیروں نے حضرت صدیق اکبر کی خلافت پر اتفاق کر کے یہودی لابی کی سازشوں کو خاک میں ملا دیا. یہودی اس کوشش میں تھے کہ قیادت کے مسئلے پر وہ خلفشار پیدا کر دے, انتشار پیدا کر دے اور امت آپس میں لڑے. لیکن ثقیفہ بنو ساعدہ کے روشن ضمیروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کی تکمیل کرتے ہوئے یار غار رسول, وفادار پیغمبر, امام الصحابہ حضرت صدیق اکبر کی قیادت پر فیصلہ کر کے پوری امت پر احسان کر دیا. میرے عزیز دوستو, میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جس جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ منتخب کیا گیا وہ جگہ بھی باغ و بہار ہے, آج تک باغ و بہار ہے. کم و بیش 27 مہینے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بنتے ہیں جن میں آپ نے اسلامی سلطنت کی تقویم, اسلامی سلطنت کے اساسی خطوط اور اسلامی سلطنت کے وہ بنیادی زاویے وضع فرمائے کہ جس پر پوری خلافت راستہ کی عمارت تعمیر ہو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے, خبردار کوئی میرے دور کی خوبیوں کو دیکھ کر یہ نہ کہے کہ میں ابو بکر سے بڑا ہوں, وہ مفضول ہے اور میں افضل ہوں. یہ نہیں ہے بات. میری جتنی بھی کامیابیاں ہیں وہ صدیق اکبر کے دور کی مرہون منت ہیں. اگر ابو بکر کی بنیاد صحیح نہ ہوتی تو میں اوپر والا کام نہیں کر سکتا. یہ راتوں کو جاگنے کے واقعات جو آپ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ میں سنتے ہیں, یہ ادا بھی فاروق اعظم نے حضرت صدیق اکبر سے سیکھی. فرماتے ہیں ایک شب میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نے بھاری مشق اٹھائی ہوئی ہے کندھے پر, رات کی تنہائی میں مدینہ کی گلیوں میں جا رہا ہے. میں چپکے سے اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا کہ دیکھوں کہاں جاتا ہے. وہ رات کا مسافر ایک ایسی بیوہ کے گھر میں گیا جس کا خاوند میدان جنگ میں شہید ہو گیا تھا. اس کے مٹکوں میں پانی ڈالا اور خالی مشق کندھے پہ رکھ کے اندھیرے میں غائب ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میرے دل میں سوال چھوڑ گیا کہ یہ ہے کون. میں سوچتا رہا. ایک مرتبہ پھر اتفاق ہوا لیکن میں معلوم نہ کر سکا. فرماتے ہیں اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر کبھی پھر یہ شخص نظر آیا تو ضرور معلوم کروں. فرماتے ہیں ایک شب اور پھر اتفاق ہو گیا. وہی آدمی میں نے دیکھا مشق اٹھا کے جا رہا ہے. میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا. جب اس نے مشق اس بیوہ کے مٹکوں میں پانی الٹ دیا اور واپس جانے لگا, فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے اس کے دامن سے پکڑا, اس کے چہرے سے نقاب ہٹائی اور پوچھا آپ کون ہیں. فرماتے ہیں میں نے نقاب بھی ہٹا دی تھی اور پوچھ بھی لیا کہ آپ کون ہیں, لیکن غور سے دیکھا تو سنسنی طاری ہو گئی. میں کانپنے لگا اس لیے کہ میں نے جس کے چہرے سے گستاخی کے ساتھ نقاب اٹھائی تھی اور گستاخی کے ساتھ پوچھا تھا کہ آپ کون ہیں, وہ کوئی عام آدمی نہیں, رسول اللہ کا جانشین صدیق اکبر تھا رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو بیواؤں کے گھر پانی بھرتا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا سب سے اہم دور مرتدین کی سرکوبی ہے. منکرین زکات کو درست کیا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرات علماء کرام سنیں,
اسلام یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی امت کے جمہوری مزاج سے ہٹ کر زکات دینے کا علیحدہ طریقہ اختیار کرتا ہے تو ان کے لیے سیپریٹ آرڈیننس بنا دیا جائے. یہ اسلام نہیں، یہ سیاست ہے، اور سیاست بھی مغربی. اسلام یہ ہے کہ امت کے جمہوری مزاج کے ساتھ جو اسلامی ارکان کی ادائیگی میں شامل نہیں ہوتا اس کو ترے کے ساتھ صحیح کر دو، اس کو کچل کے رکھ دو جیسے صدیق کے اکبر نے کچل کے رکھ دو. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے عزیز دوستو کہ پورے دور رسالت میں مختلف غزوات و سرایا میں جتنے مجاہدین شہید نہیں ہوئے جتنے صدیق اکبر کے دور خلافت میں منکرین ختم نبوت کی سرکوبی کے لیے مجاہدین شہید ہوئے. پورے دور رسالت میں شہداء کی تعداد اتنی نہیں بنتی جتنی منکرین ختم نبوت کی سرکوبی کے لیے حضرت صدیق اکبر کی خلافت میں شہداء ہیں. عقیدہ ختم نبوت اساس ہے، اسلام کی روح ہے. آج جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یہ پہلو سب سے زیادہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. جس دور میں بھی کوئی داعی اٹھے اور نبوت کا دعویٰ کرے، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ صدیق اکبر کی سنت پر عمل کرے، چاہے وہ رعایا ہو یہاں کے. لیکن یہاں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ مولانا محمد اسلم قریشی کو دن دہاڑے غائب کر دیا گیا. اس کا قصور یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم نبوت کے منکرین کے خلاف کھلی تلوار تھا. یہی محمد اسلم قریشی تھا جس نے ایم محمد پر ایمانی غیرت سے مغلوب ہو کر حملہ کیا. ایم محمد کو تو آپ جانتے ہیں، وہ قادیانی لابی کا مرکزی آدمی ہے، چودھری ظفر اللہ خان کے مقابلے کا آدمی ہے. چودھری ظفر اللہ خان، پروفیسر عبدالسلام، ایم محمد، یہ مرزا طاہر جو اب خلیفہ ہے. اور عجیب بات ہے کہ قادیانی بےمان اور منصوبہ بندی کمیشن کا چیئرمین. نتیجہ یہ نکلا کہ ملک کی معیشت اور اقتصادیات کے وہ بنیادی خطوط اس نے سب قادیانیوں کے قدموں میں ڈال دیا. آپ دن بھر پتھر کوٹیے، آپ دن بھر روڈ پر پسینہ بہائیے اپنے بچوں کے رزق کے لیے، اور وہ آرام کے ساتھ سونے میں کھیلتے ہیں، خاموشی کے ساتھ. ذرائع ہی ایسے ہیں ان کے کہ روپیہ کھچ کے پہنچتا ہے ان کے پاس. وہ لانتی وزیر خارجہ بنا ظفر اللہ خان، اس نے بین الاقوامی سطح پر مرزائیت کے فروغ سے پاکستانی سفارت خانوں میں قادیانیوں کی اندھا دھند بھرتی کی، اور مبلغین کو اس نے باہر بھیجا، جس سے کہ افریقہ میں قادیانی مبلغین سے جو لوگ یہ سمجھ کے مسلمان ہوئے کہ ہم مسلمان ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ قادیانیت کی گود میں چلے گئے. اب جب ان کو پتہ چل رہا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے تو نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، پاکستان کی اسمبلی یہ فیصلہ کر چکی ہے، تو اب وہ دوبارہ اسلام قبول کر رہے ہیں. یعنی ایک مرتبہ وہ قادیانی ہوئے تھے، اب وہ مسلمان ہو رہے ہیں. میرے عزیز دوستو، قادیانی نہ صرف یہ کہ اسلام کے دشمن ہے، پاکستان کے بھی دشمن. ان کے خلیفہ نے یہ پیشین گوئی کی کہ یہ تقسیم عارضی ہے، یہ دوبارہ اکھنڈ بھارت بنے گا. ہم اس لیے
حکمرانوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ ان کو اسلامی اصطلاحات استعمال کرنے سے روکا جائے، مسجد کے نام پر عبادت گاہوں کی اجازت نہ دی جائے۔ مولانا محمد اسلم قریشی کو جمعہ کے دن دھاڑے غائب کر دیا گیا۔ آج تک 2 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، اس کے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں دروازے پر اپنے ابو کے انتظار میں روتی رہتی۔ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو نفسیاتی طور پر انسان مطمئن ہو جاتا ہے کہ چلو وہ فوت ہو، لیکن یہ ایک ایسی اذیت ناک کیفیت ہے کہ خدا کسی کو مبتلا نہ کرے۔ اور انتظامیہ مسلسل تال مٹول سے کام لے رہی ہے سیال کو۔ میرے عزیز دوست، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی تاریخ کے زرین ابواب ترتیب دے کر 27 مہینے کا کامیاب دور گزارنے کے بعد اس دنیا کو خیر باد کہا۔ کفن بھی دھلا ہوا پہن کے دنیا سے گیا، دھلا ہوا کفن پہن کر۔ اپنی بچی کو وصیت فرمائی تھی کہ میرے لیے نیا کفن تیار نہ کرنا، یہی چادر جو میں نے علالت کے زمانہ میں استعمال کی ہے اسی کو دھو لینا، اور جو کپڑا کم رہے اور شامل کر کے میرا کفن دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ابا حضور کیا ہمیں اتنی بھی توفیق نہیں کہ ہم آپ کو نیا کفن دے کے اس دنیا سے رخصت کریں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بیٹی نیا کپڑا مرنے والوں سے زیادہ زندہ رہنے والوں کا حق ہے۔ میرے آقا کی امت نے دھلا ہوا لباس پہن رکھا ہے، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں نیا کفن پہن کر اپنے آقا کی خدمت میں حاضری کروں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد فرما کر امت پر ایک اور احسان کیا حضرت صدیق کہ میرے بعد امت کی قیادت فاروق اعظم سے۔ میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ حق تعالی ہمیں اپنے شاندار ماضی کے ساتھ عملاً وابستگی کی سعادت نصیب فرمائے۔ میں دارالعلوم ربانیہ کی انتظامیہ اور مجلس تحفظ حقوق اہل سنت کے کارکنان کا بھی شکر گزار ہوں جن کی محبت اور یاد آوری سے یہ ملاقات نصیب ہوئی۔ اللہم ثبتنا علی صراط۔ اچھا، دعا سے پہلے یہ کچھ کراچی کے دوستوں نے کیسٹیں روانہ کی ہے۔ ایک تو ہے توحید و رسالت کانفرنس میں ہونے والی اہم تقریر بحمدللہ جس سے ہزاروں ذہنوں کی اصلاح ہوئی، اور ایک سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر 17 رمضان مبارک کو لسبیلا چوک کراچی میں ہوئی۔ یہ مریم عیسیٰ اور مریم اسلام کا میں نے موازنہ کیا تھا، اس کو اب بھی سنتا ہوں تو اشک بار ہو جاتا ہوں۔ اور ایک اسلام آباد میں ہونے والی میری تقریر جس پر میں اللہ کا شکر گزار ہوں، انشاءاللہ وہ میری نجات کا باعث بنے گی۔ نظریاتی طور پر پڑھے لکھے حضرات اسے بھی ضرور سنیں اور آگے پھیلائیں۔ اور یہ میری آواز میں کچھ تلاوت کی کیسٹیں ہیں، سورہ یوسف، سورہ الرحمن اور یاسین، اور سورہ مریم اور طٰہٰ، ایک گھنٹے کی، یہ آپ کو دعا کے بعد میرے رفیق کے سفر سے مل سکیں گی۔ ان کو آپ اپنے گھر تک محدود رکھنے کے بجائے تبلیغی نقطہ نظر سے جہاں تک ہو سکے آگے بھی پھیلائیے گا۔ اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم۔ اللہم زینا بزینۃ الاسلام واجعلنا ھداۃ مہتدین۔ اللہم نور قلوبنا بنور الایمان واحسن اخلاقنا بنور القرآن۔ خداوند عالم اسلام کی مدد فرما، پاکستان کو اندرون و بیرون خطرات سے اور ہر فتنے سے محفوظ و مامون فرما۔ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، ہمارے افغانی بھائیوں کی مدد فرما، ان کو اپنی نظریاتی جد و جہد میں کامیابی نصیب فرما۔ آسام کے مسلمانوں کی الہ العالمین مدد فرما۔ پاکستان کو قرآن و سنت پر مبنی آئین اور دور خلافت راشدہ کے مطابق منصفانہ طرز زندگی نصیب فرما۔ تمام دینی تحریکوں کو ترقی و فروغ عطا فرما۔ مسئلہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے مجلس تحفظ ختم نبوت کو الہ العالمین کامیابی نصیب فرما۔ تبلیغ کے لیے ہماری تبلیغی جماعت کو حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کو کامیابی نصیب فرما۔ قرآن و سنت کی اشاعت و تبلیغ کے لیے اشاعت توحید و سنت کو کامیابی نصیب فرما، اور تحفظ ناموس صحابہ کے لیے اہل سنت و جماعت
مسلمانوں کے ملی اور قومی حقوق کی نگہداشت کے لیے مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کو الہ العالمین کامیابی نصیب فرمائے۔ دارالعلوم ربانیہ کے لیے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ ترقی اور عروج نصیب فرمائے اور دوسرے اداروں کے ہم پلہ مقام عطا فرمائے۔ اس میں محنت کرنے والے، پڑھنے پڑھانے والے، اس کے اخراجات کے لیے تعاون کرنے والے سب کو اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی عزت نصیب فرمائے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ کل اکوڑا پھٹک میں بات ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی امی۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے اور اس عزیز کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ شفا عاجلہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وہ حج کے موقع پر آ جاتے ہیں۔ جب آپ مدینہ طیبہ جائیے گا تو میری یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس مقام کو ضرور دیکھیے گا جہاں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت پر امت نے اتفاق کیا۔ وہ ہے سقیفہ بنو ساعدہ۔ سقیفہ بنو ساعدہ جس کو ماتمی جنس گالیاں دیتی ہے، اس لیے کہ سقیفہ بنو ساعدہ کے روشن ضمیروں نے حضرت صدیق اکبر کی خلافت پر اتفاق کر کے یہودی لابی کی سازشوں کو خاک میں ملا دیا۔